ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، کتاب الصلاۃ چل رہی ہے، یعنی نماز کے حوالے سے. اسے قبل کی احادیث شریف کی اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے اذان اور اقامت کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں ان کے فضائل اور کچھ مسائل اور احکامات کا ذکر کیا گیا تھا. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے صف بندی یعنی جماعت کرانے سے پہلے صفوں کے اہتمام کی ضرورت پر جو ہے اس حوالے سے کچھ احادیث پیش کی جائیں گی اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، حق بات سننے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. چونکہ حدیث شریف کی مجلس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بارہا آئے گا، تو فقہا کے نزدیک اس مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے. اس لیے مختصر درود شریف جو ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو مختصر درود شریف جو ہے پڑھ لیجئے، تاکہ جو حدیث شریف کی مجلس کی جو برکات ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں. حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ پیدا ہو، اور اس حوالے سے اسلام نے بہت سی تقاریب کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر ایک نظم پیدا ہو تو کچھ تعلیمات اور کچھ آداب سکھلائے ہیں. جماعت کی نماز کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، اور من جملہ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان روزانہ 5 وقت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپس میں ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی خوشی ایک دوسرے کی غمی کے حوالے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی ملاقات کے حوالے سے بھی بڑے احادیث کے اندر فضائل آتے ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان بھائی جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ رب العزت ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح جماعت کے بھی بہت سے فضائل ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر اس کا ذکر کیا جائے گا. اب جماعت کے لیے صف بندی کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے اندر ایک قسم کی یہ کوتاہی ہے، ایک کمی ہے، ایک کمزوری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ وعیدات بھی ہیں، اور پھر اس کے اوپر ثواب کا بھی کہ ہم اگر مل کے کھڑے ہوں، صفوں کو صحیح اہتمام کے ساتھ ہم اس کی درستی کا خیال رکھیں، صف بندی کریں تو بہت ثواب حاصل کر سکتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یصفی بها القداح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان صفوں کے ذریعے سے تیروں کو درست کیا جاتا تھا، گویا کہ تیروں کو درست کیا جاتا تھا،
مطلب یہ قسم کا محاورہ ہے، ایک مبالغے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صفوں کی درستگی کا، ان کی برابری کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ وہ صف جب تک بالکل مکمل سیدھی نہیں ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ جو بالکل سیدھی ہو، تو صف کے ساتھ تیر کو سیدھا کرنا مطلب یہ ہے کہ بالکل صف جو ہے وہ سیدھی کر کے پھر جو ہے وہ نماز شروع کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حتی رآ ان قد اقلنا عنہ، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ صفوں کو سیدھا کرنا کس قدر ضروری ہے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اگلی صف جو ہے وہ خالی اور پیچھے جو ہے وہ صف بنا لی جائے۔ یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں ثم خرج یوما، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقام، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حتی کاد ان یکبر، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ فرماتے، یعنی اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے۔ فرآ رجلا، ایک آدمی کو دیکھا صف میں، بادیاں صدرہ من الصف، کہ اس کا سینہ جو ہے وہ صف سے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ وہ بالکل برابر نہیں کھڑا، وہ کچھ آگے ہو کر کھڑا ہوا ہے کہ وہ نمایاں لگ رہا ہے، بالکل صف میں وہ برابر نہیں ہے۔ فقال عباد اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، لتصوون صفوفکم، کہ اپنی صفیں جو ہے وہ درست کرو، کہ کوئی آگے پیچھے نہ کھڑا ہو، کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے کوئی آگے نہیں، بالکل ایک لائن میں سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر اگر تم آگے پیچھے کھڑے ہوگے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر بھی جو ہے وہ مخالفت پیدا کر دے گا، آپس میں بغض اور کینے کا اور آپس میں حسد اور تعصب اور دشمنی کا تم شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ ظاہری اعضاء کا باطنی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، باطن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جب ہم ظاہری اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے ہوں گے تو ہمارے دل بھی جو ہے مڑ جائیں گے، آپس میں وہ محبت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ آپ کی صفیں جو ہیں بالکل درست ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مسلسل 10 سال تک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اقیموا صفوفکم، کہ اپنی صفیں درست کر لو، وتراسوا، اور بالکل برابر کھڑے ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، درمیان میں جو کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، فإنی اراکم من وراء ظہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے کہ اپنے سامنے دیکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے رکھا تھا، جیسے ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے تھے تو بوقت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ کون سا صحابی کس طرح سے جو کہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے مزید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، مختلف قسم کے الفاظ ہیں، اوپر تھا اقیموا صفوفکم اور یہاں سووا صفوفکم، کہ اپنی صفیں بالکل درست کر لو۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کی درستگی جو ہے وہ اقامت صلاۃ میں سے ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اقیموا الصلاۃ کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صفیں بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو گے تو اللہ رب العزت کے حکم اقیموا الصلاۃ پر کما حقہ عمل ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ حکم دیا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہی الفاظ جو ہیں وہ مسلم شریف میں ان الفاظ میں آئے ہیں، من اتمام الصلاۃ، کہ صفوں کی درستگی جو ہے وہ نماز کے حسن میں سے ایک چیز ہے، کہ جب تک ہماری صفیں درست نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ ہماری نماز جو ہے وہ کامل نہیں ہوگی، وہ مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اگرچہ دیکھنے میں سننے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی رعایت کریں گے تو ہی جا کر ہم
نماز کے جو فضائل ہیں، نماز کا جو اتنا زیادہ ثواب ہے وہ پوری طرح سے حاصل کر سکیں گے۔ جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں سب کچھ، تو اگر ان چیزوں کا بھی ہم خیال کر لیں، ہر شخص کی انفرادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے اوپر ہی یہ ضروری ہے کہ وہی صفوں کو درست کرے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ لے اور ساتھ مل کے کھڑا ہو کہ درمیان میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہے، صف مکمل ہے یا نہیں ہے۔ ابھی صف کے حوالے سے کہ امام کے جو بالکل پیچھے سب سے پوری جماعت میں سے سب سے جو زیادہ قابل ثواب جو چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے زیادہ جو اہم مقام ہے وہ بالکل امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہونا۔ لازم بات ہے، ایک دو آدمی ہی پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے، پھر بائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے، اور پھر پہلی صف دوسری صفوں کی نسبت پہلی صف میں کھڑا ہونا، صف اول میں کھڑا ہونا، یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا دی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صف اول میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں پر رحمتیں جو ہیں ان کا نزول فرماتے ہیں یا فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، کیا دوسری صف میں جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا وعلی الثانی، ہاں دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، لیکن پہلی صف والوں کے لیے جو فضیلت ہے وہ دوسری صف والوں کے لیے اس طرح سے مکمل طور پہ نہیں ہے، جو دوسری صف والوں کے لیے وہ تیسری صف والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جماعت کے اندر سب سے پہلی صف مقدم ہے، پھر دوسری صف ہے، پھر تیسری ہے، اور اس طرح آخر تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، یعنی کہ صفوں کو درست کر لو۔ یہ احادیث بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے ملتی ہیں، اور پھر اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ فرمایا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کی کوشش کی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیکھا تأخراً، کہ وہ تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں، پہلے کوشش کریں کہ پہلی صف جو ہے مکمل کریں۔ آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے تو پھر بعد والے جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ پچھلی صف میں آپ کے پیچھے جو ہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ آگے آنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ پیچھے ہی کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ یعنی اسے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کو اللہ رب العزت جو ہے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اگلی صف میں جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اوپر حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو اگلی صف میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب کا پوری طرح سے علم ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ اگلی صف کے لیے آپس میں لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ ہر شخص یہ کہے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے اگر پورا اندازی کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو لوگ پورا ڈالنا شروع کر دیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح صفوں کو مکمل طور سے جو ہے وہ پور کرنا کہ پہلی صف کو جو ہے پورا کیا جائے، کوئی جگہ جو ہے باقی نہ رہے، پھر اس طرح دوسری صف بندی کی جائے، پھر تیسری صف میں جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے۔ اور پھر اس حوالے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ پہلی صف کے کھڑے ہونے والوں پر جو ہے وہ رحمت نازل فرماتے ہیں، یا فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کو وہ قدم بڑا پسند ہے، وہ قدم بڑا محبوب ہے کہ جو قدم صف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جائے۔ تو اس لیے جو جگہ خالی ہے تو اس کے قریب کے جو لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جگہ کو وہ پر کر لیں، اور اگر وہ پر نہیں کرتے تو پھر پیچھے والوں کے لیے یہ ہے کہ اس جگہ کو وہ پر کریں۔ اور اس کے لیے حالانکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جگہ خالی ہے تو پھر نمازی کے آگے سے گزر کے اس جگہ کو پر کرنے کی علماء نے گنجائش دی ہے کہ اس کا کیونکہ اہتمام کرنا ضروری ہے، صفوں کے بالکل درمیان میں کوئی فاصلہ چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں بالکل قریب قریب کھڑے ہوں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں دیکھتا ہوں شیطان کو کہ وہ صفوں کے درمیان میں سے داخل ہوتا ہے، یعنی جو فاصلہ ہوگا تو فاصلے سے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بکری کے بچے کی طرح جو ہے وہ روح دہار کے جو ہے اس طرح سے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بالکل بھی جو ہے وہ درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کی جانی چاہیے بالکل جو ہے وہ قریب قریب کھڑے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کو پہلے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو پر کیا جائے، ثم الذی یلیہ، پھر اس کے بعد والی جو صف ہے اس کو پر کیا جائے، اور فما کان من نقص، اگر صفیں مکمل نہیں ہو رہی، کچھ جگہ چھوڑنا ہے تو فلیکن فی الصف المؤخر، تو جو آخری صف ہے، جو پیچھے والی صف ہے، اس میں 2-4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ مکمل نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے شروع والی صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ پوری ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صف مکمل ہے اور ہماری صف میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہاں ایک حدیث بھی ہے، حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی خلف الصف وحدہ، کہ وہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اپنے وہ اندر صف میں نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنی نماز لوٹائے۔ اور دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا جو کہ مکروہ ہے، اور اس کے لیے احادیث کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو اگلی صف سے جو کہ پیچھے کر لیا جائے، کہ اس کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھیں تاکہ وہ پیچھے آ جائے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کراہت نہیں ہے، اور لیکن مسئلہ یہ عام طور پہ چونکہ بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے عوام کو بھی اس مسئلے کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کسی کو پیچھے کرنا چاہیں گے تو وہ آپ سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا کہ تم نے تو میری نماز جو ہے وہ خراب کر دی، حالانکہ یہی بندہ جب پیچھے جائے گا تو اس کے ثواب میں زیادہ اضافہ ہوگا، لیکن چونکہ اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو اگر ہمیں کوئی پیچھے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہم پیچھے چلے جائیں، لیکن یہ بڑے بڑے قدم اٹھا کے نہیں بلکہ قدموں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جو ہے پیچھے چلے جانا چاہیے، اور جو ہمارے پیچھے جانے کی وجہ سے جو خلا واقع ہو جائے، جو سپیس بن جائے، تو اس کو جو ہے وہ ساتھ والے پر کر لیا کرے۔ اور اس طرح سے پہلی کوشش تو یہ ہو کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا کوئی باہر وضو کر رہا ہے یا کوئی اور نمازی آ رہا ہے، اس کا ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور نمازی آ رہا ہے تو اس کا انتظار کر لیں، جب وہ پہنچ جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم اپنی صف بنا لیں اور ہم نماز شروع کر دیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کسی نمازی کے آنے کے بارے میں بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ہم آگے سے نمازی کو جو ہے پیچھے لا سکتے ہیں، ورنہ اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر نماز جو ہے پڑھ لی جائے، اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے آج عصر میں بھی جو ہے اس مسئلے کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، چونکہ ہمیں اس چیز کے بھی بارے میں جو ہے وہ کوئی ہم احتیاط نہیں کرتے، غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور ہم اس کو بہت چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بڑی سخت سزا اور وعید ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ اور اس میں مختلف روایتیں، حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو علم ہو جائے کہ اگر وہ آگے سے گزرے گا تو اس پر کتنی زیادہ اس کی سزا ہے، لکان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ، تو وہ 40 سال تک اپنے جگہ پر کھڑے ہونے کو جو ہے وہ بہتر سمجھے بجائے اس کے کہ وہ آگے سے گزرے، یعنی وہ آگے سے پھر کسی صورت جو ہے وہ گزرنے کو پسند نہیں کرے گا اگر اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 100 سال کا ذکر ہے۔ اور پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر ایک اثر کو ذکر کیا ہے، غالب حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اس کے عذاب کا، اس کی سزا کا علم ہو جائے تو وہ اس چیز کو پسند کرے کہ وہ زمین میں دس جائے لیکن آگے سے نہ گزرے، آگے سے گزرنے کی بجائے زمین میں دس جانے کو جو ہے وہ پسند کر لے، یعنی اس قدر جو ہے اس کی سخت سزا ہے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ اس سے راستہ جو ہے وہ نہ رکنے پائے،
اگر ہم راستہ جان بوجھ کے روک دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر نمازی آگے سے گزرے گا تو گنہگار ہم ہوں گے، اور اگر ہم اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے دیکھتے نہیں ہیں اور ویسے ہی نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، جیسے حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس طرح جب کبھی ہم کھلی جگہ پہ نماز پڑھنے لگیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم آگے ایک سترا کا مطلب کوئی آڑ جو ہے وہ کھڑی کر دیں، اور اس کے لیے احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک زیرہ ہونی چاہیے، یعنی جتنا ایک ہاتھ ہے اتنی اس کی لمبائی ہو، اور ایک انگلی کے مطابق جو ہے اس کی موٹائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی عیدگاہ چونکہ کھلے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے عید کی نماز، تو خدشہ ہوتا تھا آگے سے کسی کے گزرنے کا، تو ایسی صورتحال میں وَالْعَانَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، آپ کے ساتھ ایک نیزہ بھی لے جایا جاتا تھا، تم سب جس بالمصلی بین یدیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اس کی تنصیب کر لی جاتی تھی، اس کو گاڑ دیا جاتا تھا، بالکل سامنے نہیں بلکہ تھوڑی سی دائیں طرف جو ہے اس کو کر کے اس کو گاڑ دیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے تو ہم اپنی سامنے جو ہے وہ کوئی ایسی آڑ کوئی ایسی چیز رکھ لیں، صرف امام کے سامنے ہی اگر وہ چیز ہے تو پھر دوسری نمازوں کے سامنے سے جو ہے وہ گزرنے کی گنجائش ہے، گزر سکتے ہیں، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا، تو اس سترے کی طرف جو ہے وہ رک کر کے نماز جو ہے پڑھی جائے۔ اسی طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، اس حال میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر پانی مستعمل شدہ پانی ہے، جس قدر ہو سکے تو وہ لے لیں، وہ اس کو گرنے نہ دیں۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوُضُوءَ، ایک لفظ ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو، وضو کے اوپر اگر واو کے اوپر زبر ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وضو کا پانی، جو عربی زبان میں جو وضو کا پانی ہوتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بڑی جلدی کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پانی وہ حاصل کر لیں۔ فمن اصاب منہ شیئا، جس شخص کو وہ پانی مل جاتا، تمسح بہ، وہ اپنے جسم پر اس پانی کو مل لیتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی، اس کی کیا ہی بات ہوگی، کس قدر وہ بابرکت ہوگا، اور اس سے یہ لوگ جو ہیں برکت حاصل کر رہے تھے۔ وَمَن لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ، جس آدمی کو پانی نہ ملتا، اخذ من بلل ید صاحبہ، تو وہ اپنے دوست کے ہاتھ پر جو تری جو پانی لگا ہوتا ہے اس سے وہ اپنے ہاتھ کو تر کر کے جو ہے اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر جو ہے مل لیا کرتے تھے۔ پھر ثم رأیت بلالا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک نیزہ پکڑا اور اس نیزے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اس نیزے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 رکعت نماز ادا کی، اس حال میں کہ میں نے دیکھا کہ اس نیزے کے باہر سے، یعنی دوسری طرف سے جو ہے وہ لوگ بھی گزر رہے ہیں، کچھ جانور بھی جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، تو اگر ایسی چیز سامنے رکھ دی جائے تو پھر اس نیزے کے یا اس آڑ اور سترے کے باہر سے جو ہے وہ گزرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر چھوٹی مسجد ہے، اس مسجد میں اگر نمازی کے سامنے کچھ نہیں ہے تو پھر اس نمازی کے سامنے سے کسی صورت گزرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اضطراری حالت ہو، یعنی کہ بول و براز قضائے حاجت کی ضرورت ہے، یا کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، یا کسی سواری کے نکلنے کا جو کہ وہ خدشہ ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ وہ آگے سے گزر جائے، لیکن عام حالت میں جو ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت کسی صورت نہیں ہے اگر اس کے سامنے کوئی سترا نہیں ہے۔ اگر بڑی مسجد ہے تو بڑی مسجد میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں نمازی کی نگاہ جو ہے وہ پہنچتی ہے، جہاں تک اگر نمازی جو ہے وہ اپنی نگاہ سجدے میں رکھے تو اب اس کی نگاہ جہاں تک آگے پہنچ رہی ہوگی تو وہاں تک جو ہے گزرنا جائز نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے مطلب 3-4 صفوں کے بعد جو ہے گزر سکتا ہے، لیکن حدیث کے اندر جو ہے پھر بھی گزرنے کی ممانعت ہے، لہذا کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی خاص کام نہیں ہے، کوئی اضطراری حالت نہیں ہے، تو کسی بھی صورت جو ہے نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ ہم 1-2 منٹ جو ہے بے شک لیٹ ہو جائیں، تھوڑا مزید ٹائم جو ہے وہ لیٹ ہو جائیں، لیکن کسی بھی صورت جو ہے نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ فرض نماز جیسے ختم ہوتی ہے، پیچھے جو ہے وہ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسبوق جو ہوتے ہیں اور نماز اپنی مکمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو نہیں دیکھتے،
اور ہم ان کے سامنے سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. یا اسی طرح اپنے سنن نفل جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھی اس چیز کا جو ہے وہ اس میں احتیاط نہیں کرتے، ہم لوگوں کے سامنے سے، نمازیوں کے سامنے سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. لہٰذا اس چیز میں انتہائی جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو ہے بہت سخت وعیدات ہیں کہ کسی بھی طرح. اور پھر یہاں تک وعید ہے کہ جو آپ کے سامنے، نمازی کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کو روکے. فَإِنْ أَبَى، فرمایا کہ اگر وہ نہ رکے فَلْيُقَاتِلْهُ، یہ لفظ ہے فَلْيُقَاتِلْهُ، اس کو قتل کر دو. اب یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوں گے کہ واقعی اس کو قتل کر دیا جائے. فرمایا کہ مطلب ایک قسم کی ایک ڈانٹ و ڈپٹ ہے کہ گزرنے والا کس قدر جو ہے وہ بڑے سنگین جرم کا جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، کہ وہ شیطان ہے جو گزر رہا ہے نا، اگر منع پھر بھی نہیں ہو رہا، نہیں رک رہا تو وہ شیطان ہے. تو اس لیے اتنی سخت وعیدات کے ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر کما حقہ عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر عبادات اور تمام تر معاملات جو ہے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں ان سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ سب کے رنجوں اور غموں کو تو راحت و مسرت و خوشیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مجلس تھی، احادیث مبارکہ کی مجلس تھی. اے اللہ بڑی بابرکت مجلس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار سننے اور پڑھنے کو مل رہا تھا. اے اللہ اس قسم کی مجالس ہمیں عطا فرما، اور ہم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، منافقت سے، غلط رسوم و رواج سے اور ہر طرح کی بدعات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے ساتھ آسانی، کرم اور فضل والا معاملہ فرما. اے اللہ ترکی، شام، لبنان وغیرہ میں ان علاقوں میں جو ابھی حال ہی میں زلزلہ آیا ہے اور موسم کی شدت ہے، بارشیں اور برف باری ہے، اور زلزلے کی وجہ سے جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. اے اللہ ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ جتنے زخمی ہوئے ہیں اے اللہ تو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اے اللہ جتنے مجبور ہیں، ملبے تلے ہیں، زندہ ہیں اے اللہ تو ان سب کی بھرپور مدد و نصر فرما. اور اے اللہ اس قسم کے حادثات سے، زمینی و آسمانی آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں، عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمانی دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. اے اللہ پوری امت اسلامیہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما. اے اللہ اس ملک کو اندرونی و بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما. معاشی، سیاسی اور ہر اعتبار سے اس ملک کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش اور آرزو ہے اے اللہ تو اس کو پورا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما، اور مرتے وقت ورد زباں ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.